اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطیع اعظم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حج کا موقع تھا۔ مکے میں ہر طرف حجاج کرام نظر آ رہی تھی۔ مکے کی فضائیں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے اہم ترین دینی فریضہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ یہ اموی خلافت کا دور تھا۔ عبد الملک بن مروان مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ ان دنوں مسلمان حکومت کی طرف سے کسی بااثر اور مقبول شخصیت کو امیر حج بنا کر بھیجا جاتا تھا، اور خلیفہ وقت نے اس حج کے موقع پر حجاج بن یوسف کو امیر بنا کر بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف وہ شخص تھا جس نے بے انتہا خوریزی کر کے لوگوں کے دلوں میں اموی خلافت کا روب و دبدبہ قائم کیا تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی ہیبت کی وجہ سے لوگ اطاعت پر مجبور تھے، لیکن ان کے دل نفرت سے بھرے ہوئے تھے۔ امیر حج کے طور پر حجاج فخر و غرور کی علامت بنا بیت اللہ میں موجود تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے چند ساتھیوں کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ حجاج جانتا تھا کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، پھر بھی اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کے گرد لوگ اکٹھے ہوں اور اس کی بات سنیں، اسے اپنی بات کہیں، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں حجاج کی نظر ایک سمت میں پڑی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس طرف ٹوٹا پڑ رہا تھا۔ حجاج کو تعجب ہوا، وہاں ایسی کیا چیز تھی جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی؟ اس نے حیرت سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس کونے میں کیا ہے؟ لوگ کیوں دیوانوں کی طرح ادھر لپک رہے ہیں؟ حجاج کی حیرانی بھاپ کر اس کے ایک ساتھی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اصل سبب کیا ہے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر کہا، یہ ایک دینی حلقہ ہے، لوگ غالباً کسی دینی شخصیت کے گرد جمع ہیں۔ دینی شخصیت؟ ایسی کون سی ہستی ہے جس پر لوگ پروانوں کی طرح ٹوٹ کر گر رہے ہیں؟ حجاج کی کیفیت ابھی تک وہی تھی۔ حجاج کا وہ ساتھی دلی طور پر اس ہستی کا ہمدرد تھا اور چاہتا تھا کہ وہ حجاج کے شر سے محفوظ رہیں۔ اس لیے وہ اس ہجوم کی اہمیت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ایک دوسرے شر پسند ساتھی نے جلدی سے کہا، امیر محترم، یہاں عالم اسلام کی ایک بڑی نامور ہستی موجود ہے، اس لیے لوگ آپ کو نظر انداز کر کے ان کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، حالانکہ امیر حج آپ ہیں۔ حجاج اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اپنے ساتھی کی باتوں میں آ جاتا، لیکن اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ حسد بھرے لہجے میں بولا، کون ہے یہ صاحب؟ انہیں کون سے سرقاب کے پر لگے ہیں؟ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حجاج کے اسی ساتھی نے کہا جو دل سے حضرت عبداللہ کا عقیدت مند تھا، علم و فضل کے لحاظ سے ایک بلند پایہ صحابی، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والے، نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ زندگی کے بعد بھی۔ اچھا، تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ حجاج نے حیرت کی دنیا سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کی طرف رخ کیا اور ترچھی نگاہوں سے اسے گھور کر کہا، اور کیا جانتے ہو ان کے بارے میں؟ حجاج کا وہ ساتھی لطف و سرور کی کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ بولا، ابن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی نظروں میں مقبول اور محبوب بنا دیا ہے۔ تو یہ لوگوں میں بے انتہا مقبول ہیں؟ حجاج نے تلملا کر کہا۔ حضرت کے شعلے مکمل طور پر اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ جو منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اس نے خود اسے اپنی نظروں میں کمتر بنا دیا تھا۔ وہ حکومت کا نمائندہ تھا، امیر حج تھا، لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد لوگ مجمع بنائے بیٹھے تھے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو قریب بلایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، سنو، اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ کون سا آدمی امیر محترم؟ اس کا ساتھی مؤدب لہجے میں بولا، عبداللہ بن عمر،
جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے؟ حجاج نے ہجوم کی طرف اشارہ کیا۔ جی امیر محترم، وہ واقعی ابن عمر ہے۔ مجھے اس کی مقبولیت ایک ہانک نہیں بھا رہی۔ اس آدمی کی وجہ سے کوئی میرے قریب نہیں آ رہا۔ تم چپکے سے اسے زہر آلود نیزہ مار دو۔ حجاج کے ساتھی نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے زندگی کے بوجھ سے آزاد کر دو۔ حجاج نے اس کی کیفیت کو محسوس کر کے دوبارہ کہا۔ ٹھیک ہے امیر محترم۔ اس کے ساتھی نے احترام سے سر جھکا دیا۔ لوگ میدان عرفات سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی لوگوں کے ہجوم میں چلے آ رہے تھے۔ حجاج کا وہ ساتھی ان کے قریب ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن مسلسل کوشش اور جدوجہد سے بالآخر وہ ان کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ قریب آتے ہی اس نے زہر میں بھجے نیزے کو ان کے برہنہ پاؤں کے ساتھ پھیر دیا۔ یہ زہر اتنا طاقتور تھا کہ جسم کے قریب آتے ہی اثر کر جاتا تھا۔ نیزہ تو پھر ابن عمر کے پیروں سے مس ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ شدید بیمار ہو گئے۔ حجاج اپنے ساتھی کی کامیابی پر بہت خوش ہوا۔ اسے یقین تھا کہ عبداللہ بن عمر اب نہیں بچیں گے۔ بیماری کی ایسی کیفیت میں چند دنوں کے بعد حجاج آپ کی تیمارداری کے لیے آیا۔ باتوں باتوں میں اس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ابو عبد الرحمن، تجھے کس نے زہر آلود کر دیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ حجاج نے جواب دیا، اگر میں اس کو قتل نہ کر دوں تو اللہ مجھے ہلاک کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے خیال میں تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، کیونکہ جس نے مجھے نیزہ مارا ہے اسے تو نے ہی حکم دیا تھا۔ حجاج نے ناراضگی کے عالم میں اٹھتے ہوئے کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اتنا کہہ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہو چکا ہوتا تو عمر نبی بن کر مبعوث ہوتا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صرف انسان اور جن عمر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے عمر، بے شک شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آپ مضبوط شخصیت کے مالک ہیں۔ ثابت قدمی اور آہنی عزم آپ کی ذات کے اہم ترین اوصاف تھے۔ مکے کے معاشرے میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو چن لے۔ عمر بن خطاب وہ واحد آدمی ہے جنہوں نے دوسروں کی طرح چھپ کر ہجرت نہیں کی۔ ہجرت کرتے وقت تلوار کو لٹکاتے ہوئے تھے، اور اس موقع پر وہاں سے باقاعدہ اعلان اور چیلنج کر کے لوگوں کی نظروں کے سامنے سے نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نبوت کے تیسرے سال ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے وقت دین اسلام ابتدائی مراحل میں تھا۔ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہی تھی، حتیٰ کہ آپ کے والد حضرت عمر بن خطاب یہ بھی دعوت حق کے زبردست مخالف تھے۔ ان کا بھی عام لوگوں کی طرح یہی خیال تھا کہ نئے دین کو قبول کرنے سے وہ معاشرے میں اپنا مقام کھو بیٹھیں گے، کیونکہ دین اسلام نے لوگوں کے درمیان برابری کی رسم ڈال کر آقا و غلام کا فرق مٹا دیا تھا۔ ان کا تعلق ایک معزز اور اعلیٰ خاندان سے تھا۔ جنگوں کے دوران دشمن کے ساتھ مذاکرات میں ان کو سفیر مقرر کیا جاتا تھا۔ امن کے دنوں میں بھی وہ فخر و وقار کی علامت تھی۔ جب کفار مکہ کو یہ احساس ہوا کہ حق کی دعوت تیزی سے پھیل رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور نیا دین معاشرے میں اپنی جڑیں پکڑتا جا رہا ہے، تو انہیں خیال آیا کہ اس مسئلے کا حل اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ذمہ داری حضرت عمر بن خطاب کو سونپ دی گئی۔ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا، جس نے پوچھا کہ عمر، خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکے والوں میں تفریق ڈال دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ختم ہی کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے،
لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر اپنے پہلے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ جواب دیا گیا عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو۔ اس کلام مقدس کے کچھ آداب ہیں۔ پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کی اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن الارت رضی اللہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر کل رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ عمرو بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اس طرح ایک اور روایت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دست دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر کہنے لگے اچھا تو مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ کے مکان میں قیام پذیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ وہیں سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ آنے دو، اگر وہ ارادہ نیک سے آیا ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو میں اس کی تلوار سے اسی کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی جاری تھی۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی یا اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو اس کو دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنا اسلام قبول کرنے کا عمل خفیہ رکھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اسلام کا اظہار بھی ایسے ہی اعلان کروں گا جس طرح میں کفر کا برملا اظہار کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ مکی کی دلیر شخصیت اور اولو العزم ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے صاحبزادے تھے۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت عمر فاروق نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی تو حضرت عبداللہ بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 برس تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔
آپ اپنا اکثر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارنے کی کوشش کرتے۔ ہجرت کے بعد بھی جب کبھی آپ مکہ تشریف لے جاتے تو اپنے گھر نہ ٹھہرتے۔ محمد بن زید رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد مکے میں اپنے گھر کے قریب سے گزرتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے، ان مکانات کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہ کرتے جن میں وہ کبھی رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع رہتے، وہ سب عقیدت، محبت اور احترام میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی فرمانبرداری ان سب سے جدا اور منفرد تھی۔ اس کا سب سے اہم سبب یہ تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس محبت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال فرمانبرداری کرتے تھے۔ آپ ہر وہ کام کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، ہر حکم کی فوری تعمیل کرتے، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اس سے باز رہتے تھے، یہاں تک کہ راہ چلتے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہاں بیٹھتے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ چکے ہوتے، وہاں دعا کرتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہوتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر بیٹھ کر دعا کی ہوتی تو وہاں بیٹھ کر دعا کرتے، اور اگر کھڑے ہو کر دعا فرمائی تو کھڑے ہو کر دعا فرماتے۔ اگر ابن عمر کو پتہ چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس درخت کے نیچے کچھ دیر بیٹھ جائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ڈھونڈتے پھرتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز ادا کی ہوتی وہاں نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ اگر کسی درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھ چکے ہوتے تو عبداللہ بن عمر اس درخت کو پانی دیتے تاکہ وہ درخت سوکھ نہ جائے۔ گویا وہ اس درخت کے نیچے صرف بیٹھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے تاکہ وہ درخت سرسبز و شاداب رہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی نعمت حاصل کرتے رہیں۔ بے شک یہ سچی محبت کی ایک نادر مثال ہے، جس سے محبت کے ساتھ فرمانبرداری نہ ہو وہ محبت ہی کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمانبرداری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں صرف خواہش کا اظہار کیا ہو، حکم نہیں دیا، تب بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیم کی اس خواہش پر پابندی سے عمل کرتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے سے زندگی بھر داخل نہیں ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے عمل کو سیدہ عائشہ سمیت دیگر صحابہ کرام نے بھی محسوس کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جس قدر ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا اہتمام کرتے ہیں کوئی دوسرا صحابی ایسا نہیں کرتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی جگہ سے گزر ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بغیر کسی ارادے کے اپنی اونٹنی کی رسی کھینچ لی، جس کے نتیجے میں اونٹنی نے ایک دو چکر کاٹے، تو ابن عمر اس مقام پر اپنی اونٹنی کے ساتھ یہ عمل دہراتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں عہد وفا نبھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ ان کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی، ان کی شدید خواہش ہوتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کر دیں جو آپ نے نہ کہی ہو، یا بات میں کسی کم و بیشی کا ارتکاب ہو جائے۔ ان کے ہم اثر صحابہ کہا کرتے تھے، اے اللہ تو عبداللہ بن عمر کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ہماری زندگی ہے، تاکہ ہم ان کی پیروی کرتے رہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہمارے علم میں اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دنیا اور اس کی لذتوں سے دور رہتے۔ ایک دفعہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو قاضی بننے کی پیشکش کی اور کہا،
آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کریں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگوں کے درمیان کی بات کو چھوڑیں، میں تو دو آدمیوں کا بھی فیصلہ نہیں کروں گا اور نہ ہی دو آدمیوں کی امامت کروں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ میری نافرمانی کر رہے ہیں؟ عبداللہ نے فرمایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مجھ تک یہ پہنچی ہے کہ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، جس نے لا علمی میں فیصلہ کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسرا، جس نے زیادتی کی اور خواہشات کے مطابق فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ تیسرا، جس نے کوشش کر کے درست فیصلہ کیا وہ ضرورت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا، اسے اجر ملے گا اور نہ اس پر کوئی گناہ کا بوجھ ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن آپ کے والد تو فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میرے والد اگر فیصلہ کیا کرتے تھے تو کسی مسئلے میں پیچیدگی آنے کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مشکل محسوس کرتے تو جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کرتے تھے، امیر المومنین جب کوئی مشکل درپیش آ جائے تو میں کس سے پوچھوں؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا، جس نے اللہ سے پناہ مانگی اس نے حقیقی معنوں میں پناہ دینے والی ذات سے پناہ طلب کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ نے فرمایا، ہاں ایسی بات تو ہے۔ تب عبداللہ رضی اللہ نے کہا، بس میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے قاضی بنائیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے ان کو قاضی بنانے کا خیال ترک کر دیا۔ بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔ صدق اللہ العظیم۔